دعوت ذوالعشیرہ پہ علی ابن ابی طالب کی خلافت کا اعلان ہو چکا تھا۔ اب ہم اس بچے سے جا کے دین سیکھیں گے، لیں گے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں وہاں سے چلتی ہوئی آج تک یہاں آئی ہیں جو ہمارے اندر راسخ ہو چکی ہیں۔ ہم بھی ان جیسے الفاظ آج ادا کرتے ہیں، اور زمانے نے جب ترقی کی تو ہمارے پڑوس میں ہندوستان ہے، تو ہندوستان کی جتنی خرافات والی رسومات تھیں وہ ساری کی ساری پاکستان کے اندر موجود ہیں۔ ہر پاکستانی اس کو فخر سے اپنانے کے لیے تیار ہے، جبکہ وہ ان کا تعلق ان رسوم کا، رواج کا کسی اسلام تو دور کی بات ہے کہ کسی بھی ایک مہذب معاشرے میں بھی اس طرح کی رسوم نہیں ہوتی کہ جائے کہ اسلامی معاشرے کے اندر یہ رسوم ہوں۔ تو ہم نے جو رسمیں لی ہیں وہ یا مشرکین مکہ والی ہمارے پاس ہیں، یا کیا ہے انڈیا سے ہم نے آج کے جو مشرک ہیں ان کی رسومات، فرق نہیں ہے۔ وہ بڑے مشرک تھے، یہ کیا ہے چھوٹے مشرک ہیں، وہ ان کے آباء و اجداد تھے، یہ ان کی کیا ہیں اولادیں ہیں جو ہم ان سے یہ چیزیں لے رہے ہیں۔ تو اب پہلی دعوت تھی اور خاندان کو دعوت تھی، آپ نے یہ اعلان فرمایا، اور پہلی دعوت اتنی پربرکت دعوت تھی، اتنی باعظمت دعوت تھی۔ پہلی ہی دعوت میں 3 چیزوں کا اعلان ہوا۔ کون کون سی 3 چیزیں آپ شاید متوجہ ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے؟ 3 چیزوں کا اعلان کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ پہلی چیز توحید پروردگار، توحید خدا کا اعلان کیا، اللہ کی وحدانیت کا اعلان فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ دوسری چیز اپنی رسالت کا اعلان فرمایا۔ تیسری چیز علی ابن ابی طالب کی خلافت اور وزارت اور ولایت کا اعلان فرمایا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ سنتے ہیں خطبہ سے، وہ تو ظاہر ہے جب ممبر پہ انہوں نے پڑھنا ہوتا ہے تو وہ بات نہیں کریں گے تو پھر نعرہ نہیں لگے گا، وہ منحصر کر دیتے ہیں امیر المومنین کی خلافت کو غدیر کے اندر۔ یہ نہیں ہے کہ فقط غدیر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا، اس سے پہلے اعلان ہی نہیں کیا۔ دعوت ذوالعشیرہ پہ علی ابن ابی طالب کی خلافت کا اعلان ہو چکا تھا، لیکن غدیر میں کیونکہ آخری بلکہ حج ہی آپ نے ایک ہی کیا، اور اول آخر وہی حج تھا، تو لوگ بہت زیادہ تھے، بہت ممالک سے آئے ہوئے لوگ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا کہ اب آپ جانے والے ہیں، اور پھر جیسے کہتے ہیں یاد دہانی کروا دیجئے اور اعلان کر دیجئے، تو پھر وہاں اعلان ہوا، ورنہ امیر المومنین کی خلافت کا اعلان پہلے ہو چکا تھا۔ دعوت ذوالعشیرہ کے اوپر آپ کی خلافت کا اللہ تعالیٰ نے ایک خاص اہتمام کیا دعوت کا، اور خاندان والوں کو بتایا کہ آپ کے بعد کون ہیں؟ علی ابن ابی طالب ہیں۔ اب تعجب کی بات یہ ہے کہ یعنی 2 ہی ہستیاں جو ہیں ان کو یہ منصب اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، ایک ہستی کو نبوت کا منصب عطا کیا، اور ایک ہستی کو کیا ہے ولایت اور خلافت و وصایت کا منصب عطا کیا، اور دونوں ہستیوں کا تعلق حضرت عبد المطلب کے خاندان سے ہے، اور پھر حضرت ابو طالب علیہ السلام کے گھرانے سے ہے، اور اسی گھر سے دونوں کا اعلان ہوا۔ یہ بھی ایک وجہ تھی جس وجہ سے لوگ جو ہیں خاص سے پریشان تھے کہ یہ کیا ہو گیا ہے کہ ایک ہی گھر سے سب کا اعلان کیا جا رہا ہے، ایک ہی گھر سے سب کو بنایا جا رہا ہے۔ آج بھی معاشرے میں یہ بھی جو ہے نا یعنی بدعت اسی مشرکین سے چلی آ رہی ہے کہ وہ یہ کہتے تھے، تو آج بھی معاشرے میں یہ کہتے ہیں جی ایک ہی گھر سے فلاں سیاستدان 2 بن گئے، ایک ہی گھر سے 2 ڈاکٹر بن گئے، ایک ہی گھر سے 2 مولانا ہیں۔ بھئی جو بنے گا تو وہ کام کرے گا۔